گیس لائٹنگ کے سلسلے میں ہمارا دوسرا مضمون ہے ٹھنڈی عورت اور نس نس میں کھولتا آتش فشاں۔ جی جناب، گزشتہ کالم میں ہم بات کر رہے تھے گیس لائٹنگ پہ، جو اختیار اور طاقت کے کھیل کا ایک اہم ہتھیار ہے۔ فلم گیس لائٹ میں ہیروئن انگریڈ برگمن اور شوہر کے درمیان ایک اور مکالمہ دیکھیے، جس میں ہیروئن پہ اپنا اختیار قائم رکھنے کے لیے بے بنیاد الزامات پہ شرم دلا کے اسے احساس جرم میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ شوہر صاحب فرماتے ہیں، تم یقیناً مایوس ہوئی ہوں گی جب تم اس شخص سے بات نہیں کر سکیں۔ بیوی کا جواب ہے، کون؟ وہی جو ہمارے پیچھے بیٹھا تھا۔ وہ مزید حیران ہو کے پوچھتی ہے، کہاں؟ آج رات پارٹی میں، جہاں تم جانا چاہتی تھی کیونکہ تمہیں علم تھا کہ وہ وہاں ہوگا۔ کیا؟ کون؟ کون؟ یہ بیوی کی حیرت ہے۔ وہی شخص جو اس دن تمہیں رستے میں ملا تھا اور تم مسکرائی تھیں۔ کون ہے وہ؟ ماضی کا کوئی دوست؟ کوئی ایسا دوست جسے شاید اس وقت تم نے ٹھکرا دیا ہو؟ بیوی حیران ہو کے کہتی ہے، میں اس سے کبھی نہیں ملی، مجھے کوئی اندازہ نہیں کہ وہ کون ہے۔ کون ہے پھر وہ آخر؟ کیوں تمہارے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے؟ میں کچھ نہیں جانتی۔ ہیروئن مسلسل گھگیا رہی ہے اور شوہر کی آواز اور لہجہ تیز تر ہوتا جا رہا ہے۔ تم جھوٹ بولتی ہو، تم مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ بیوی کا جواب ہے، میں نے تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ شوہر کہنے لگا، تم جھوٹ سے بھی بدتر باتیں کرتی ہو۔ ملاحظہ کیا آپ نے؟ ہیروئن مسلسل حیران و پریشان ہو کے اپنا دفاع، جبکہ شوہر اپنے اختراع کردہ جھوٹے الزامات کی بوچھاڑ کر کے عورت کے ذہنی توازن سے نہ صرف چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، بلکہ اس کی بات پہ یقین نہ کرتے ہوئے اس کو غیر اہم بھی ثابت کر رہا ہے۔ گیس لائٹر کا سب سے بڑا حربہ معمولی باتوں کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا ہے، تاکہ اس کی آمرانہ فطرت کی تسکین اور اپنی کمزوریوں اور غلطیوں سے توجہ ہٹی رہے۔ تنقید، طنز اور بے بنیاد الزامات کے تابڑ توڑ حملے دوسرے فرد کو ایک ایسی ذہنی تھکاوٹ میں مبتلا کرتے ہیں جسے گیس لائٹ فٹیگ کہا جاتا ہے۔ شکار ان الزامات کے جواب میں اپنا دفاع یا شکوک و شبہات پہ اپنی صفائیاں پیش کر کر کے اس حد تک نڈھال ہو جاتا ہے کہ اپنے احساسات اور جذبات کو منجمد کرتے ہوئے اس ذہنی اور جذباتی تشدد کو ایک سوئے ہوئے ذہن کے ذریعے برداشت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حقیقت اور جھوٹ کی ملاوٹ سے دھندلایا ہوا ذہن اپنے آپ کو اس قدر لاچار محسوس کرتا ہے کہ گیس لائٹر کا بنایا ہوا حصار توڑنے کی جرات اور کوشش ہی نہیں کر پاتا۔ گیس لائٹ اذیت سے گزرنے والی عورت کی بزدلی یا کم ہمتی کی ایک بڑی وجہ گیس لائٹر کا خطرناک حد تک تشدد پسند ہونا ہے، اور خاص طور پہ اس وقت جب شکار احتجاج کرتے ہوئے گیس لائٹر کی غلطیوں اور زیادتیوں کی نشاندہی کرنا چاہے۔ گیس لائٹر کو بخوبی علم ہوتا ہے کہ وہ اپنی کمزوریوں کا دفاع نہیں کر سکتا، سو وہ کسی بھی قسم کے تشدد کو 2 گنا یا کئی گنا بڑھا کے شکار پہ اپنا تسلط قائم رکھتا ہے۔ گیس لائٹر کا ایک اور حربہ شکار کو تنہا کرنے کا ہے۔ دوست احباب سے کنارہ کشی کی نصیحتیں اور پھر اس پہ عمل کروانا۔ شادی کے بعد میرے ساتھی نے مجھے کہا کہ اس کو میرے دوستوں سے ملنا انتہائی ناپسند ہے۔ میں اپنے دوست کی موجودگی میں اپنے دوست سے فون پہ لمبی بات نہیں کر سکتا یا کر سکتی تھی۔ ساتھی کی مرضی کے بغیر میں کسی ہمسائے سے نہیں مل سکتی تھی۔ گیس لائٹر کی ایک اور خصوصیت گیس لائٹ کی آنچ پہ رکھی عورت سے بلا مشروط اطاعت کی بھوک ہے۔ بغیر کسی سوال و جواب کے جھکا ہوا سر اور اسبات میں ہلتی گردن ان کی زہریلی انا کو بے انتہا سکون بخشتی ہے۔
گیس لائٹ کا شکار بننے والی کو ارزاں اور اپنے آپ کو ناخدا ظاہر کرنا ہی ان کے وجود اور ذہنیت کی بقا کے لیے اہم ہے۔ میرا ساتھی کہتا یا کہتی ہے کہ اسی کی ہمت ہے کہ وہ مجھے برداشت کر رہا یا کر رہی ہے۔ میرے ساتھی کا کہنا ہے کہ میں اس قابل ہی نہیں کہ مجھے کوئی چاہ سکے۔ کبھی کبھار گیس لائٹر شکار کی منت سماجت سن کر اس سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ اب اس پہ ذہنی، جذباتی یا جسمانی تشدد نہیں کرے گا۔ ایسا کرنے سے گیس لائٹی یا شکار دل میں ایک امید جگا لیتی ہے یا جگا لیتا ہے کہ بالآخر اس کی نیک نیتی، وفاداری اور پیار نے گیس لائٹر کو اس کا متشدد رویہ بدلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یاد رکھیے، یہ بدلا ہوا رویہ بھی گیس لائٹر کی اس اسٹریٹجی کا حصہ ہے جس میں اسے گیس لائٹی کا اپنے تسلط سے آزاد ہونا گوارا نہیں۔ یہ وعدے وعید کسی بھی موقع پہ پانی بن کر بہہ جاتے ہیں اور گیس لائٹر اپنی جون میں واپس آ جاتا ہے۔ گیس لائٹر کا پہلا اور آخری منشا طاقت اور اختیار کا حصول ہے۔ اس کے لیے ہر ہیلا اور حربہ روا رکھنا جائز سمجھا جاتا ہے۔ متواتر پروپیگنڈا اور برین واشنگ گیس لائٹی یا شکار کو اس موڑ پہ لے آتی ہے جہاں اس کے لیے سر تسلیم خم کیے بنا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ صاحبان دانش، ایک بات جان لیجئے، اگر کوئی بھی فرد آپ سے برا سلوک کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ ہے، آپ نہیں۔ نارمل انسان دوسروں کا ذہنی سکون چھین کے ان کی زندگی کو آبلا پا نہیں بنایا کرتے۔ شکریہ۔